آپ دیکھ رہے ہیں ایس کے ٹی وی۔ دوستو، جب قیامت قریب آ جائے گی تو ایک شخص جو کہ کالا حبشی غیر مسلم ہوگا وہ کعبے کو شہید کر دے گا، اس کی اینٹوں اور پتھروں کو سمندر میں پھینک دے گا۔ جبکہ ہم نے تو یہ سن رکھا ہے کہ خانہ کعبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا گھر ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود اٹھائی ہوئی ہے، تو پھر یہ کیسے ممکن ہوگا؟ اور ہمیں اس بات کا بھی اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے کچھ عرصے پہلے ابرہہ خانہ کعبہ کو گرانے آیا تھا، مگر اس کا اور اس کے لشکر کا ابابیل نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے بھوسا بنا دیا تھا، اور اس بات کا ذکر ہمیں قرآن کریم کی سورہ فیل میں ملتا ہے۔ دوستو، خانہ کعبہ مسلمانوں کے دلوں کی دھڑکن ہے، اور ساری زندگی جو انسان دن میں 5 بار کعبہ شریف کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتا ہو تو اس کا دل کیوں نہ چاہے گا کہ جس کعبے کی طرف وہ رخ کر کے نماز پڑھتا ہو تو اس کا دیدار بھی اسے نصیب ہو جائے۔ اور پھر کوئی انسان کس طرح تصور کر سکتا ہے کہ خانہ کعبہ جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا گھر ہے، جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اٹھائی ہوئی ہے، اور جس جگہ سے ساری دنیا کے مسلمان بہت محبت کرتے ہوں، اگر کوئی شخص اسے گرا دے تو اس وقت کیا حالت ہوگی اور یہ کیسا خوفناک منظر ہوگا؟ جی ہاں دوستو، ایسا بھی ایک وقت آئے گا کہ جب خانہ کعبہ کو شہید کر دیا جائے گا، کیونکہ قرب قیامت کی اس نشانی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت آنے کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ ایک آدمی مکے میں داخل ہوگا جو کہ خانہ کعبہ کو گرا دے گا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے سمندر میں پھینک دے گا۔ دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام علوم عطا فرمائے، اور جس علم کے بارے میں ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، اور جو بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما دی وہ پوری ہو کر رہے گی۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ اور وہ کوئی بھی بات اپنی خواہش سے نہیں کہتے، وہ وہی کہتے ہیں جن کی انہیں وحی کی جاتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء اکرام اور ان کی امتوں کے ساتھ ساتھ آنے والے وقت اور زمانے کے بارے میں بھی اپنی امت کو آگاہ کر دیا تھا۔ محدثین اور مفسرین کا کہنا ہے کہ جب قیامت قریب آنے والی ہوگی تو خانہ کعبہ کو گرائے جانے کا واقعہ پیش آئے گا۔ دوستو، خانہ کعبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک عظیم الشان نشانی ہے۔ جب تک کعبہ قائم ہے اس وقت تک یہ دنیا بھی قائم و دائم رہے گی۔ جب خانہ کعبہ کو گرا دیا جائے گا تب قیامت رونما ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حبشہ کو چھوڑے رہو جب تک وہ یمن کو چھوڑے رہے اور وہ کعبے کا خزانہ نہ نکالے گا، مگر حبشہ کا ایک چھوٹی پنڈلیوں والا یعنی کعبے کو گرانے والا ایک غیر مسلم حبشہ ہوگا۔ اسی طرح حبشہ کے متعلق ایک اور روایت ہے، اور دوستو، حبشہ یمن کے برابر میں ایک ملک ایتھوپیا ہے، اس کو حبشہ کہا جاتا ہے۔ وہاں کے لوگ نہایت کالے حبشی ہوتے ہیں۔ حبشہ کا ایک حبشی خانہ کعبہ کو گرانے کے ارادے سے اور اس کے نیچے سے خزانہ نکالنے کی نیت سے پوری رات پیدل چلے گا، یہاں تک کہ وہ کعبے تک پہنچ جائے گا۔ اور یہ بات مشہور ہے کہ کعبے کے نیچے بادشاہوں کا خزانہ دفن ہے۔ وہ شخص اسی لالچ میں اسی خزانے کو حاصل کرنے کے لیے خانہ کعبہ کو گرا دے گا۔ اور اس ظالم حبشی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس حبشی کی شکل و صورت ایسی ہوگی کہ وہ چھوٹی پنڈلیوں والا ایک حبشی ہوگا جو خانہ کعبہ کو گرائے گا۔ جبکہ بخاری شریف میں اس بارے میں لکھا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گویا میں اس حبشی کو دیکھ رہا ہوں، وہ کالا اور چھوٹی ٹانگوں والا ہے، کعبے کے پتھر اور اینٹوں کو اکھاڑ اکھاڑ کر پھینک رہا ہے۔ اسی طرح بخاری شریف میں ایک اور روایت ہے کہ قرب قیامت کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد جب لوگوں کے سینوں سے قرآن پاک کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اٹھا لے گا اور دنیا میں اس وقت کوئی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارنے والا نہ ہوگا، یعنی کفر کا دور دورہ ہوگا، تو اس کے بعد وہ ظالم بدبخت حبشی خانہ کعبہ کو شہید کر دے گا۔ دوستو، اس حدیث میں عفن کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور عفن وہ ہے جو اکڑا ہوا چلے، یہ چلنے میں اس کے دونوں پنجے نزدیک رہیں اور دونوں ایڑیوں میں فاصلہ رہے۔ وہ حبشی مردود جو قیامت کے قریب خانہ کعبہ کو شہید کرے گا وہ اس شکل کا ہوگا، آنکھیں نیلی، ناک پھیلی ہوئی اور پیٹ بڑا ہوا ہوگا، اور اس کے ساتھ بھی لوگ ہوں گے جو خانہ کعبہ کا ایک ایک پتھر اکھاڑ ڈالیں گے
اور سمندروں میں لے جا کر پھینک دیں گے۔ یہ واقعہ قیامت کے بالکل نزدیک ہوگا۔ دوستو، اس واقعے سے معلوم ہوا کہ جب تک خانہ کعبہ قائم ہے تب تک قیامت نہیں آ سکتی، اور جیسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا گھر شہید ہوگا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت قائم کر دے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نیک کام کرنے اور برائیوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، امید کرتا ہوں میری ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا اور کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیں۔ اب میں ملوں گا آپ کو ایک ایسی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔